کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں پر مجھے یہ راہ پر نکلی. اس کی دوسری وجہ کیا تھی؟ علیہ السلام ہے جس کے 4 بیٹے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ہے سید نور حسن اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں ہوں گے. ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نہ ہی قصص الانبیاء سے کوئی واقعہ سنانے والا ہوں، نہ ہی کسی نبی کے بارے میں بتانے والا ہوں، نہ ہی کسی قوم کے بارے میں بتانے والا ہوں، نہ ہی ہسٹری کے کسی واقعے کی ڈسکشن کرنے والا ہوں، بلکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ ہاؤ قرآن چینج مائی لائف، کہ قرآن نے میری زندگی کو کس طرح تبدیل کیا. اور اگر آپ بھی قرآن پاک کو تفاسیر کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی اس کا بہت اچھا امپیکٹ پڑے گا انشاءاللہ. میں نے اپنی زندگی میں بہت سے فرقوں کے ساتھ کنیکشن رکھا ہے اور بہت سے فرقوں کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے. تقریباً اپنی زندگی کے 8 سے 9 سال میں نے اس فرقہ واریت کی لعنت کے اندر گزارے ہیں. یہ بات میں بالکل فخر کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور ایک وقت ایسا آیا کہ ہماری ہی مسجد کے ایک امام، جنہیں میں بہت بہتر طریقے سے جانتا ہوں، ان سے میں نے قرآن پاک کی تفسیر ترجمہ پڑھنے کے لیے ان سے میں نے رابطہ کیا کہ آپ مجھے یہ 2 چیزیں پڑھائیں. جب تقریباً 2 سے 2.5 سال کے ٹائم پیریڈ میں انہوں نے مجھے یہ تمام تر چیزیں جب سکھائی، پڑھائی، بتائی، تو اس کے بعد میری زندگی بہت تیزی سے چینج ہونا شروع ہوئی. فرقہ واریت کو میں نے لعنت اس لیے کہا کہ قرآن پاک کے مطابق فرقے بنانا حرام ہے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کے ساتھ ہی، مسلمان نام کے ساتھ ہی لے کر چلنا چاہیے اور ہمیں صرف قرآن پاک کا جو عقیدہ ہے اسے قائم رکھنا چاہیے. اور میں نے تقریباً یہ 8 سے 9 سال مختلف فرقوں میں گزارے، جس میں ٹاپ آف دی لسٹ دعوت اسلامی، اس کے بعد دیوبند، فرقہ دیوبند، اس کے بعد اہل حدیث، اس کے بعد اہل تشیع، اور چھوٹے چھوٹے بہت سارے چشتی اور یہ سب جو کہ مزارات اولیاء کی پرستش کیا کرتے ہیں میری نظر میں، اور صرف انہی لوگوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں اور مزاروں پہ جا کر پڑے رہتے ہیں، دھمال ڈال رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، وہاں جا کے. بہت ساری چیزیں میں نے بہت سارے فرقوں میں دیکھی. اور اس کے بعد میری جو زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں پر مجھے یہ موقع ملا کہ میں قرآن پاک کی تفسیر اور قرآن پاک کا ترجمہ سیکھ سکوں. تو جب میں نے، جو میرے استاد محترم ہیں، وہ ایک مسجد کے امام ہیں ماشاءاللہ سے، تو انہوں نے مجھے یہ تمام تر چیزیں سکھائی اور انہوں نے مجھے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس کی آخری آیت من الجنۃ والناس تک کی تمام تر تفاسیر کھول کر میرے سامنے بیان کی کہ بیٹا یہ دیکھو قرآن پاک کے اندر یہ باتیں موجود ہیں. میں نے اپنے 8 سے 9 سال کے اس ایکسپیرینس میں کبھی ایسا بندہ نہیں دیکھا جس نے مجھے اتنی ڈیٹیل میں علم کتاب دیا ہو، اللہ رب العزت کی کتاب کا علم مجھے سکھایا. 8 سے 9 سال میں فرقہ واریت کی لعنت کے اندر میں نے کیا سیکھا؟ فلاں بابا سے کس طرح مانگنا ہے، فلاں بابا نے کیا کیا، فلاں بابے نے کیا کیا، فلاں بابے نے کیا کیا، فلاں مرشد نے کیا کیا، فلاں پیر نے کیا کیا، ہمارے پیر نے ایسا کیا، ہمارے پیر نے ویسا کیا. اس کے علاوہ 8 سے 9 سال کی اپنے ٹائم پیریڈ میں نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں دیکھی جو مجھے ڈائریکٹ اللہ سے کنیکٹ کرتی ہو یا ڈائریکٹ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ کرتی ہو. اپنی زندگی کے 8-9 سال نکالنے کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ جو میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، دیٹس ون ٹیکسٹ بک دیٹس کالڈ قرآن پاک. اس قرآن پاک کے اندر اس پوری دنیا کی چیزیں موجود ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن پاک کافی ہے. اگر قرآن پاک کافی یہ لفظ میں استعمال کروں گا تو میرا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگی. تو اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جس زندگی کو دیکھ کر ہم نے آگے سروائیو کرنا ہے اور فیصلے کرنا ہے۔ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی گزارنے کا اصل طریقہ کیا ہے، اصل حق کیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کئی مقامات پر نماز قائم کیجیے، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اب وہ نماز قائم کیسے کریں، کس وقت میں کریں، وہ تمام تر چیزیں ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، کیونکہ صرف قرآن کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ذات محمد بھی جڑی ہوئی ہے اور ذات محمد کی احادیث بھی جڑی ہوئی ہیں، ذات محمد کے طریقے بھی جڑے ہوئے ہیں، اہل بیت بھی اسی قرآن پاک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آج کل کراچی میں گرمی بہت زیادہ ہے، تو صرف چند منٹ کی اور میری ویڈیو ہے، چند منٹ کی اور میری گفتگو ہے جو میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کو ختم کریں گے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ اس قرآن پاک کے ساتھ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، ان کی احادیث اور جناب اہل بیت علیہ السلام کی زندگی جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ واٹ از دا ریئل دین، اصل دین کیا ہے، اصل اسلام کیا ہے۔ تو میں آپ سے بار بار ایک ہی بات کہوں گا کہ آپ اس فرقہ واریت کی لعنت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے۔ اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو ٹیکسٹ بک ہے ہمارے پاس قرآن، دا ہولی قرآن، اس کے اندر کیا باتیں پوشیدہ ہیں، کیا راز پوشیدہ ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، ہاں اللہ کے سوا ڈائریکٹ کسی سے ہم مدد نہیں مانگ سکتے۔ ہم جو لوگ مر چکے ہیں، جو کہ عالم غیب میں ہیں، ہم ان لوگوں سے تھرو وسیلہ دعا مانگیں گے کہ یا اللہ اپنے اس فلاں نیک شخص کے وسیلے سے ہماری بخشش فرمائے یا ہمارے معاملے کو بہتر فرمائے۔ تو یہ تمام تر چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، لفظ لفظ گائیڈ کروں گا کہ قرآن نے مجھے کیسے بدلا، قرآن نے میرا ذہن کیسے بدلا، قرآن نے میرا عقیدہ کیسے بدلا، قرآن مجھے کیسے فرقہ واریت کی لعنت سے نکال کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین تک لے کر آیا، قرآن نے کس طرح مجھے اللہ سے قریب کیا، کس طرح مجھے یہ سمجھایا کہ اللہ کا پیغام کیا ہے، اللہ کا اصل پیغام کیا ہے، اور کس طرح ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کو فالو کرنا چاہیے، کس طرح ہمیں قرآن کو فالو کرنا چاہیے، وہ تمام تر چیزیں میں انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً بتاؤں گا۔ اب جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ جو فرقہ واریت کی لعنت ہے، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جتنے بھی فرقے والے ہیں دعوت اسلامی کو، ان کے بعد جب نالج کی بات کریں گے تو 0/0/0/0 ہے ان کے پاس، وہ میں آپ کو انشاءاللہ آگے بتاؤں گا، ایک ایک ایویڈنس کے ساتھ دکھاؤں گا ان لوگوں نے یہ بات کہی ہے اور اصل میں اس بات کا مطلب کیا ہے۔ اب وہ کوئی سا بھی فرقہ ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں قرآن کو اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو فالو کرنے والا بندوں، میرا نام مسلمان ہے اور میرا فرقہ ہی مسلمان ہے، میں مسلمان ہوں، میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے انشاءاللہ۔